السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج ہمارے سبق کا جو تعلق ہے وہ ہے صنعت تشبیہ اور صنعت استعارہ۔ اس میں اچھے خاصے لوگ کنفیوژن کے شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ صنعت تشبیہ اور صنعت استعارہ میں کیا فرق ہے۔ صنعت تشبیہ اشتباہ سے نکلا ہے، جس کے معنی آتے ہیں سیم، ایک جیسا۔ تو اگر کسی چیز کو بھی کسی دوسری چیز کے ساتھ میں تشابہ قرار دیا جائے، مشبہ قرار دیا جائے، ایک جیسا، ایک مانند قرار دیا جائے، اس کو بولتے ہیں صنعت تشبیہ۔ مثال کے طور پر اس کی ڈیفینیشن ہے تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہم نے، کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حامد کا چہرہ پھول کی طرح خوبصورت ہے، یہاں پر حامد کے چہرے کو ہم نے پھول کی طرح خوبصورت بتایا، یعنی اس کا چہرہ اسی طرح کھلا ہوا، اسی طرح خوبصورت ہے جس طرح پھول بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے حامد کے چہرے کو پھول کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس لیے اس کو بولتے ہیں یہ تشبیہ ہے۔ اب اس تشبیہ کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہاں دیکھیے، ہم نے کہا تشبیہ کے لیے چار چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک مشبہ، دوسرا مشبہ بہ، اور تیسرا حرف تشبیہ، اور چوتھا ہے وجہ تشبیہ۔ ان چاروں کو ڈیفینیشن بتائیں۔ کسی بھی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہ ہے مشبہ، جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے وہ ہے مشبہ بہ۔ حرف تشبیہ یعنی اس میں کہ، جیسا، کی طرح، ایسا، ویسا، جیسا، اس طرح کے اگر حروف استعمال ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں حرف تشبیہ۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد خوبصورتی کو بیان کرنا، اس کو بولتے ہیں وجہ تشبیہ۔ مثال کے طور پر یہاں میں نے لکھا تھا آپ کا، حامد کا چہرہ پھول کی طرح خوبصورت ہے۔ حامد کا چہرہ پھول کی طرح خوبصورت ہے، اس مثال کے اندر میں حامد کا چہرہ مشبہ ہوا، پھول ہو گیا مشبہ بہ، اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، کی طرح حرف تشبیہ ہو گیا، اور اس مثال کا مقصد کیا ہے؟ خوبصورتی کو بیان کرنا، خوبصورت ہے، یہ ہو گیا وجہ تشبیہ۔ تو ناظرین اس مثال سے آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے۔ تو اگر شاعر کسی بھی شعر کے اندر میں انہی تشبیہات کا استعمال کرتا ہو تو ان کی شاعری کے اندر میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہو گئی تشبیہ سے متعلق باتیں، اور دوسری چیز جو ہے وہ صنعت استعارہ ہے، یعنی استعارہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تشبیہ کے اندر میں جب ہم ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں تو اس میں حرف تشبیہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر حرف تشبیہ کا استعمال ہوگا تو یہ تشبیہ کہلائے گا۔ اگر ہم اس مثال سے اس حرف تشبیہ کو حذف کر دیں، ختم کر دیں، تو پھر استعارہ کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حامد کا چہرہ خوبصورت ہے، یا میں کہوں حامد کا چہرہ تو پھول ہے، تو اب ناظرین اب یہاں پر یہ بن گیا استعارہ۔ مشبہ حامد کا چہرہ ہو گیا،
مشبہ بھی یہ پھول ہو گیا، اس میں حرف تشبیہ نہیں ہے، اس لیے وجہ تشبیہ تو خوبصورتی ہے، اس لیے ہم نے حامد کے چہرے کو ڈائریکٹلی میں نے پھول کہہ دیا، اس لیے یہ استعارہ کی کیٹیگری میں آئے گا۔ ان شارٹ یاد رکھیں ناظرین کہ کسی بھی ایگزامپل کے اندر میں جس کو دوسری چیز کے معنی میں قرار دیا گیا ہو، اس میں اگر حرف تشبیہ کا استعمال ہوا وہ ہے تشبیہ، اور اگر حرف تشبیہ کا استعمال نہیں ہوا وہ ہے استعارہ۔ مثال کے طور پر اگر میں نے کہا زاہد شیر کی طرح بہادر ہے، یہاں پر زاہد کی بہادری کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور اس میں لکھا کی طرح، یہ مثال جو ہے تشبیہ کے کیٹیگری کے اندر میں آئے گی۔ اگر میں نے کہا کہ زاہد تو شیر ہے، ہم نے زاہد کی بہادری کو ڈائریکٹ شیر ہی کہہ دیا، لہذا یہ استعارہ کی کیٹیگری میں آئے گی، کیونکہ اس کے اندر میں کی طرح کا استعمال یا حرف تشبیہ کا استعمال نہیں ہوا۔ تو ناظرین ان استعارات کو اور ان تشبیہات کو شاعری کے اندر میں استعمال کرنے سے اور اس کے اندر میں جان سی پیدا جاتی ہے اور اس کے اندر میں خوبصورتی اور عمدگی پیدا ہو جاتی ہے، سننے والے کے دل میں بھی اور پڑھنے والے کے دل میں بھی ایک خاص قسم کا لطف اور مزہ آتا ہے، اس لیے ایسے اشعار کو لوگ پڑھنا بھی اور سننا بھی پسند کرتے ہیں۔